اس کا احسان اللہ اتارے گا. اور فرمایا میں نے جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا. اور یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا آقا یہ ابو بکر مکہ مال ابو بکر سمجھ کے مت استعمال کریں, اپنا مال سمجھ کے تصرف کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر کا مال ابو بکر کا نہیں, یہ محمد کریم کا ہے. سبحان اللہ. کیا؟ ہاں یہ محمد کریم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال میں ایسے تصرف فرماتے تھے جیسا آدمی اپنے مال میں تصرف فرماتا ہے. یہ بات ہے. اس سفر میں سارے اخراجات کس نے برداشت کیے؟ ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. ام کلثوم کی تزویج کا مسئلہ جب پیش آیا, آپ نے پہلے پڑھ چکا کہ پہلے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں سن چکا. کون تھی؟ پیچھے کوئی بچہ نہیں, بس یہاں آ گئے ہیں. حضرت رقیہ. کون؟ حضرت رقیہ. دوست رقیہ کوئی پتہ نہیں کسی لینا دے. جی روایت میں ایک موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا ازوج بناتی ولکن اللہ یزوجہن. اپنی لختے جگروں کے نکاح میں خود نہیں کرتا. مستدرک حاکم صفحہ 49 جلد 4, جس نے دیکھنا ہو جا کے دیکھ لینا. محمد کریم نے ایک جگہ میں فرمایا ما انا ازوج بناتی, اپنی لختے جگروں کے, اپنے نور بسروں کے, اپنے جگر کے ٹکڑوں کے نکاح میں خود نہیں کرتا. ولیکن اللہ تعالی یزوجہن, میری بیٹیوں کے نکاح میرا اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اوپر نکاح ہوئے, نیچے نہیں ہوئے. فضیلتاں پوچھتا پھرتا ہے تینوں کسی نے دسی حال دقت نہیں. کیا تم نے سنا ہی کہاں ہے, گئے ہی کہاں ہو, اس سے ملے ہی کب ہو, تمہیں ملا ہی کون ہے, اور ملے گا ہی کون. بعض علماء نے حوالہ ابن حجر ذکر کیا ہے. قال ابن حجر لا یبعد ان یکون من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم من تزویج علی بناتہ, کہ یہ ابن حجر اسقلانی بہت بڑا محدث ہے. دنیا جہان میں لوگوں نے بخاری کی شرح لکھی ہیں, لیکن اس شخص نے بخاری کی شرح لکھنے کا حق ادا کیا. قرض چکایا ہے, پوری امت پر قرض تھا بخاری کی تشریح کرنے میں. دنیا میں دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے جو کچھ ابن حجر نے لکھا ہے کسی اور نے اس کے برابر لکھا ہو. یہ بہت بڑا محدث ہے. اس کا نام, میں اس کا نام لینا بھی بغیر وضو کے ان کی توہین سمجھتا ہوں. کیا؟ ہاں, تمہیں کیا پتہ علماء کیا ہوتے ہیں, اور تمہیں کیا پتہ علماء ہوتے کیا ہیں, کبھی دیکھے بھی ہیں؟ یہ نبی کی خصوصیت تھی. کیا؟ اللہ نے منع کر دیا محمد کریم اپنے لختے جگروں کا نکاح تو نے نہیں کرنا, میں اللہ خود کروں گا. میں اللہ, حوالہ دیکھنا ہو جناب نے پہلے ہی بتا دوں, بعد میں نہ پوچھتے پھرتے رہنا. خصائص کبریٰ علامہ سیوطی کی ہے, صفحہ 255 جلد نمبر 2 ہے. اس میں لکھا ہے, ابن حجر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نبی جی کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح خود نہیں کرنے, میں خود منتخب کروں گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے انہوں نے دادیاں نہ ہن, اور نبی دے نور انہوں نے دادے نہ اچھا نا. یہ فیصلے اوپر کے ہیں, نیچے کے ہیں. فیصلے نیچے کے ہیں, اوپر کے ہیں. وہ تو ہو گیا تھا. اللہ کے فیصلے میں یہ نہیں تھا کہ عتبہ کے نکاح میں رقیہ جائے, عتیبہ کے نکاح میں ام کلثوم جائیں. میرے محبوب کے لخت جگر ہوں اور میرے دشمن کے بچوں کے گھر جائے, اور میرے نبی کے دشمن کے گھر جائے. بے شک چچا ہے. کیا؟ بے شک چچا. بے شک چچا ہے. اور آپ کے 12 چچے ہیں. کتنے؟ 12. دیوانا جی کل اگلے جمعے والے سے 12 چاچے نے نام رسم. تو اپنے چاچے نے نام رسم آمد دے. ایک بندہ آگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کی, میں کہ 4 کال کہڑا دساں, 4 10 چار. میں کہ تو پہلے اپنی ماں کا نام رس. میں کہ بل میں نا ہاں نہیں جی کئی مولوی آخیا پوچھ کے بس ٹھیک ہے, اپنی ماں کا نام رس. چپ, ابھی بول بھی صحیح, اپنی ماں کا دس تک میں موسیٰ دی ماں کا نام رساں. میں لگا پوچھا ہاں ان کی ماں کا نام کیا, کتنے رک کے کہ نہ وہ کہ تک بنے آ جی کو کیا غرض ہے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے نال. اپنی ماں دی گال کر, اپنی ماں دی گال کر, ان دی ماں دی گال کر, اپنی گال کر. دیکھو موسیٰ علیہ السلام دی ماں نال کیا, یہ تو چوتھے نمبر کا نبی ہے.
کیا چوتھے نمبر کا رسول ہے، 313 میں سے چوتھے نمبر کا رسول ہے، 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں، ان میں سے چوتھے نمبر کا رسول ہے، اور جتنا تذکرہ قرآن میں اس کا آیا کسی کا بھی نہیں آیا. کیا؟ اور یہی وہ رسول تھا کہ فرعون نے لوگوں کے کتنے بچے گھاٹ میں اتار دیے تھے، اور اللہ نے گھر میں پالا. سمجھنا ہے تو اے رب بڑھائے غورم نتم خرون. یہ اللہ وہ ہے، اس کمینے نے طے کیا تھا بچے موت کے گھاٹ اتارنا، کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تاہو پالا کر کے رکھ دے گا. وہ کچر دیا 90,000 بچے موت کی بھین چڑھ گئے. کتنے؟ ہاں ماں گھبرا گئی، ہوگا کیا ہوگا؟ میں نے موسیٰ کو، اپنے موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر پالنا ہے. کیا؟ جا چل صندوق میں ڈال، اور وہاں پہنچے گا، وہ آ کے استقبال کریں گے. ہاں کیا پتہ رب کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا جائیں چاہ دی پلا دی پہلے جب بٹھی کہ سلام کی طرف رب ہے کہ ہے بھی صحیح کی خبریں نہیں ہیں. زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج اس کا، چاند اس کا، پوری کائنات اس کی، سبزیاں اس کی، ترکاریاں اس کے، پھل اس کے، تو اس کا، تیری صلاحیتیں اس کی ہیں. اور پھر جو تھوڑی سی عقل بھی اس نے دی ہے، کہتا ہے رب ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ ہاں نہیں رب نہیں، تو ہے. بندے دا پھل نہ ہوئے تا گزرتا میں تیری ڈگریاں دے ہوتے، پتہ نہیں کہاں پڑھ کے تو آیا ہے. تو ہے، یہ تو کسی گدھے سے بھی پوچھ لے وہ بھی بتائے گا رب ہے. تیری ڈگریوں کا تجھے کیا فائدہ ہوا؟ او کینونسٹ، تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ آسمان نہیں بتا رہا کہ رب ہے، یہ زمین نہیں بتا رہی رب ہے، قدموں کے نشان نہیں بتا رب ہے. تیرے حالی پتہ ہوئی نہیں. باتوں میں نکل جاتی ہیں. بات تذکرہ چل رہا تھا کس کا؟ سیدہ ام کلثوم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پہلے کون تھی؟ اچھی بول. رقیہ بنت رسول اللہ. صرف رقیہ نہ کیا کر، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ موذی کے منہ پہ جوتا لگے. جی، تاکہ اس موذی کے منہ پہ جوتا لگے جو ساتھ فاطمہ کو باپ محمد بناتا ہے، باقی رقیہ کا، ام کلثوم کا اور زینب کا باپ دوسروں کو بناتا ہے. اہل بیت محبی، اہل بیت محبی. فاطمہ کا باپ ایسے محمد ہے جیسے فاطمہ کا باپ محمد ہے، ایسے ہی رقیہ کا باپ محمد ہے، ایسے ہی زینب کا باپ محمد ہے، ایسی ام کلثوم کا باپ محمد ہے. جو نبی کی 3 بیٹیوں کا باپ کسی اور کا بناتا ہے، اس کا اصل بھی نہیں ہے، نسل بھی نہیں ہے. بے شک. نہ اس کی اصل ہے نہ اس کی نسل ہے، نہ کوئی منڈ ہے نہ کوئی پاند ہے، نہ کوئی دنیا نہ کوئی آخرت ہے. تو کہیں تھی کو آخر ہے تیرا پیو کوئی اور ہے. 14 تبک نہ روشن کر دے بیتا، 14 تبک نہ روشن کر دے بیتا. تو محمد کریم کی بیٹیاں دے باپ اور بنانا. محمد کریم 4 بیٹیوں کا برابر باپ ہے. بے شک. اچھیا محمد کریم 4 بیٹیوں کا برابر باپ ہے. جیسے فاطمہ کا باپ ہے، ایسے زینب کا باپ ہے، ایسے رقیہ کا باپ ہے، ایسے ام کلثوم کا باپ ہے. جو ان کا باپ اور بناتا ہے اس کی نسل بھی مشکوک ہے، اس کا اصل بھی مشکوک ہے. حضرت عثمان کے نکاح سے پہلے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تھیں. ان کا انتقال جنگ بدر کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا، جی، سن 2 ہجری میں ہوا. اور یہی واحد بیٹی ہے جس کے جنازے میں، تکفین میں، تدفین میں آقا خود شریک، اور وہ بھی مجبوری تھی. کیا خیال ہے اگر آپ آقا ہوتے تو شریک نہ ہوتے؟ جی جیسا کہ حضرت رقیہ کے سوانے میں بیان کر دیا کہ جنگ بدر میں سن 2 ہجری میں کیا کر گئی تھی، وہ وفات پا گئی تھی. اس وفات کے بعد پھر کچھ عرصہ رہا ایسے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خواہش مند اور متمنی رہے کہ ہاں جناب کے ساتھ رشتہ دامادی جو قائم تھا کاش کے بہتر رہتا، کاش. ہاں حضرت رقیہ کے انتقال سے آپ نہایت مغموم رہتے تھے. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کیسے غم ہوتا ہے، اور جب بیوی جدا ہو جائے کیا غم ہوتا ہے. ان سے پوچھو جن کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ تو رقیہ تھی.
وہ تو نبی کا لخت جگر تھی، وہ تو سید الاولین والآخرین کا لخت جگر تھی جی، بڑے پریشان رہتے تھے، مغموم رہتے تھے اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ چنانچہ ام عیاش ذکر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دینے کا ارادہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی، کس نے؟ ام عیاش ذکر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کیا حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دینے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ چیز وحی آسمانی کے مطابق عمل میں آئے گی، سبحان اللہ، اور یہ چیز وحی عثمانی کے مطابق عمل میں آئے گی۔ ام عیاش کون ہے؟ اس کا تعارف کرا دوں آپ کو۔ ام عیاش وہ عورت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو بطور خاتمہ عنایت فرمائی تھی۔ کیا؟ بطور خاتمہ عنایت فرمائی تھی۔ اور ام عیاش نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کی خدمت بدا لاتی تھیں۔ اصل روایت کے الفاظ سن لیجئے، ام عیاش کانت آمتن لرقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء، ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے وحی آسمانی کے بغیر نہیں کیا، وحی آسمانی کے بغیر نہیں کیا۔ وبہذا الاسناد عن ام عیاش قالت وذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائمۃ وهو قائد، جی میں نبی کو وضو کرایا کرتی تھی کھڑے ہو کر، نبی بیٹھ کے وضو کرتے تھے، میں وضو کراتی تھی۔ یہ انہی سے منقول ہے، آپ نے انہی سے سنا، آپ نے نبی سے سنا، انہوں نے نقل کیا، آج میں آپ کو سنا رہا۔ یہ بات امام بخاری نے نقل کی، تاریخ کبیر میں نقل کی ہے، صفحہ اس کا 281 ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہی روایت کنز العمال میں ہے، صفحہ 148 ہے، جلد نمبر 6 ہے، یہی بات شرح مواہب الدنیا لزرقانی میں ہے، صفحہ 200 ہے، جلد نمبر 3 ہے، یہی بات تاریخ بغداد میں ہے، صفحہ 364 ہے، جلد نمبر 12 ہے، یہی بات مجموع الزوائد میں ہے، صفحہ 83 ہے، جلد نمبر 9 ہے، یہی بات قسط الغابہ میں ہے، صفحہ 613 ہے، جلد نمبر 5 ہے۔ بعض روایات میں ہے